اب ایک دو باتیں اس مہینے کے اعتبار سے. یہ سال کا وہ مہینہ ہے جس میں ائمہ طاہرین کی ولادت تو کوئی نہیں ہے، مگر 3 عیدیں ہیں. کوئی ولادت نہیں ہے. رجب میں مسلسل ولادتیں آتی ہیں، شعبان میں بھی. اس مہینے میں ولادت کوئی نہیں، مگر عیدیں 3 بڑی. ایک 10ویں ذی الحجہ، عید قربان. جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے حسین فرما بردار بیٹے کو میدان میں لے کر آ گئے کہ میرے مالک، تم میرا بیٹا بہت عزیز ہے، خوبصورت بھی ہے، اکلوتا بھی ہے، بڑی تمنا کے بعد ملا ہے، فرما بردار ہے، مگر تیری محبت اس سے زیادہ ہے. میں تیری خاطر اسے قربان کر رہا ہوں. قدرت کو صرف امتحان دینا تھا، یہ تھوڑی تھا کہ ذبح کر دو. پھر دنیا میں رسم بن جاتی کہ انسان اپنے بیٹے کو ذبح کرے. منظور ہی نہیں تھا کہ ذبح کرو، نہیں، دکھاؤ کہ ہم نے تمہیں خلیل کہا ہے، نہیں دوست کہا ہے، تو تمہیں کتنی محبت ہے اپنے اللہ سے. چنانچہ جب انہوں نے بیٹے کو لٹا دیا، آنکھوں پر پٹی بھی لپیٹی، کیسے دیکھیں گے؟ چھری ہاتھ میں لی اور چھری یوں گردن پکڑ کے چھری چلا دی. اپنے حساب سے کام پورا کر دیا، جو خواب میں دیکھا تھا وہی کر دیا. آنکھ کھولی تو بیٹا تو زندہ ہے، دمبا چلا گیا، دمبا ذبح ہوا. تردد ہوا، آسمان کی طرف دیکھا، پالنے والے کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ جواب آیا قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کا فدیہ ایک ذبح عظیم کو رکھا ہے جو 61 ہجری میں کربلا میں ہوگا. وہاں ایک دلچسپ بات بھی ہے، اہل بلا بیٹھے تو وہ بہت دلچسپ بات بھی پہنچا دوں. جنہوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ منی میں دوران حج کنکر مارنا ہوتا ہے. 3 جگہیں ہیں جہاں پر آپ کو کنکر مارنا ہے، چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان اور بڑا شیطان. لکھا بھی ہے، پہلے 6 زبانوں میں لکھا تھا، 6 زبانوں میں لکھا تھا، چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، بڑا شیطان. ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک بڑا شیطان تھا. درود پڑھ لیں محمد علیہ وسلم. تاریخ یہ ہے کہ جب جناب ابراہیم بیٹے کو لے کر چلے تو شیطان پہلے جناب ہاجرہ کے پاس آیا. حاجر تمہیں پتہ ہے تمہارے بیٹے کو ابراہیم کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا دوست کی ملاقات کو جا رہے ہیں. کہا نہیں، وہ اسے قربان کرنے جا رہے ہیں. کہا اگر حکم خدا یہی ہے تو انجام دیں گے. کہا نہیں، آپ ماں ہیں، نکلیں اپنے بیٹے کو بچائیں. جناب حاجر نے کہا تو شیطان ہے. پوچھا ارے میں تو آپ کی نصیحت کی بات کر رہا تھا، آپ نے کیسے کہ دے میں شیطان؟ کہا جو نبی کی بیوی کو گھر سے نکالے وہ شیطان ہوا کرتا ہے. درود پڑھ لے محمد علیہ وسلم. تو یہاں سے مایوس ہو کے جناب اسماعیل کے پاس پہنچ گیا. اسماعیل تمہیں پتہ ہے بابا کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہاں مجھے پتہ ہے. تم ابھی کہنے لگے تم ابھی کمسن ہو، چھوٹے ہو، ابھی زندگی کہاں گزاری ہے؟ یہ تمہارے باپ چونکہ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، 100 سال کے قریب ہو چکے ہیں، اس سے ان کے ذہن میں کچھ صحیح بات نہیں آئی ہے. جب اس نے اس قسم کی بات کی تو انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور مارا. بھاگ جا تو شیطان گیا. پھر دوبارہ آ گیا کہ دیکھو میں تمہیں بچانا چاہ رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں. پھر ایک شیطان ایک کنکر مارا، پھر چلا گیا. پھر تیسری دفعہ دیکھو تمہارے باپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ دماغ خراب ہے. جیسے ایک بڑا پتھر لے کر اس کو مارا تو بڑا شیطان. یہی 3 جگہیں جہاں پر منی میں ستون نصب ہیں ان کو کنکر مانا ہوتا ہے. چھوٹے شیطان کو بھی 7 کنکر، درمیانے شیطان کو بھی 7 کنکر، بڑے شیطان کو بھی 7 کنکر، اور بڑے کو 3 دن مارنا ہے، اور ہر شیطان کو 7 کنکر مارنا. گویا ہر ہفتے کا 1 کنکر. اور حاجی اگر کنکر پھینک دے تو کافی نہیں، دیکھے کہ لگا یا نہیں لگا.
ہفتے کا دن بھی ایک کنکر ہے، اتوار کا بھی ایک کنکر ہے، پیر کا بھی ایک کنکر ہے، پورے ہفتے کا ہر کنکر، تاکہ میں پورے ہفتے میں شیطان کے شر سے محفوظ ہوں۔ اب تینوں شیطانوں کو کنکر مارنا ہے، چاہے کسی مسلک کا انسان ہو، لازمی ہے کہ شیطان کو کنکر مارے۔ کنکر نہیں مارے گا تو قربانی نہیں ہوگی، قربانی نہیں ہوگی تو حرام نہیں کھلے گا، یہاں بھی بندے رہیں گے، وہاں بھی بندے رہیں گے۔ تینوں شیطانوں کنکر مارنا ہے۔ اب کنکر مار کے احرام کھول کے نہا دھو کے جب آئیں گے تو خانہ کعبہ میں بھی ایک پتھر ہے، مینا میں 3 پتھر ہیں، خانہ کعبہ میں ایک پتھر ہے، جسے حضرت اسود کہتے ہیں۔ مینا کے پتھروں کو کنکر مارنا ہے، خانہ کعبہ کے کنکر کو چومنا ہے۔ کنکر مارنا اظہار نفرت ہے، چومنا اظہار محبت ہے۔ گویا حج میں بھی سکھایا جاتا ہے، جو قابل نفرت ہے اس سے نفرت کرنا ہے عبادت، جو قابل محبت ہے اس سے محبت کرنا ہے عبادت۔ اس کے بعد جو دوسری عید گزری 18 ذی الحجہ، عید غدیر، جس کے بارے میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عید اللہ الاکبر، اللہ کی سب سے بڑی عید ہے۔ ظاہر ہے اسی دن کو سب سے بڑی عید ہونا چاہیے جس دن دین کامل ہوا، نعمتیں تمام ہوئی، اللہ اسلام سے راضی ہوا۔ ادھر پیغمبر نے مولا کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور یہ جملہ فرمایا کہ من کنت مولاه فهذا علی، جس کا میں مولا اس کا یہ علی ہے۔ یہ بھی کہا ہذا علی، یہ علی، کوئی اور نہیں، کوئی اور نام علی رکھتے ہوئے ہو جائے نہیں، ہذا علی۔ اور آیت نازل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو کامل کیا، آج میں نے نعمتوں کو مکمل کیا، آج میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ توجہ فرمائیے گا، پیغمبر اسلام نے ہزاروں باتیں کہی ہیں، ہزاروں ارشادات ہیں، مگر ہر ارشاد میں زبان کام کرتی ہے۔ اس ارشاد میں زبان بھی کام کر رہی، ہاتھ بھی کام کر رہا ہے۔ ہاتھوں سے مولا کو اٹھایا ہے، زبان سے ولایت کا اعلان کیا ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نجم میں ارشاد وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ تو وحی الہی کی ترجمانی کرتا ہے۔ گویا جب قول کی منزل ہو، زبان پیغمبر کے فرمان پروردگار کا ہے، تو جب پیغمبر مولا کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، زبان پیغمبر کی اعلان اللہ کر رہا ہے، اور جس ولایت کا اللہ عنایت کر دے اسے دنیا کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ جب تک انسانیت زندہ ہے اشہد ان علی ولی اللہ کی آواز بلند رہے گی۔ اور دوسری بات، پیغمبر نے صرف زبان سے کہا نہیں، ہاتھوں سے اٹھایا بھی۔ اور سورہ انفال میں ارشاد ہوا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے حبیب و کنکر جو آپ نے پھینکا در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا۔ گویا پیغمبر کے ہاتھوں سے انجام پانے والا عمل دیکھنے میں پیغمبر کا عمل ہے، مگر در حقیقت اللہ کا عمل ہے۔ تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ جب غدیر کے موقع پر اللہ کے رسول علی کو اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے، ہاتھ پیغمبر کے تھے، بلندی اللہ عطا کر رہا تھا، اور جسے اللہ بلند کر دے اس کی بلندی کو مٹا کون سکتا ہے؟ شاعر نے سچ کہا، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دے۔ عید مباہلہ، عید پنجتن، سال کی اسلامی کیلنڈر کی آخری عید۔ آئیے قبلہ و کعبہ تشریف لائیے تو سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مخالفین سے 60 سے زیادہ مارکے ہیں۔ کچھ میں حضور خود بھی شریک ہوئے، کچھ میں نمائندہ بھیجا، جس میں خود شریک ہوئے وہ غزوہ کہا جائے گا، جس میں نمائندہ بھیجا اسے سریہ کہا جائے گا۔ سریہ وہ نہیں جو آپ عمارت میں استعمال کرتے ہیں۔ مجموعی تعداد 62 ہے، 60-62 کے قریب ہے، جس میں خود پیغمبر گئے یا کسی کو بھیجا، 62 ہے۔ اور ماشاءاللہ بدر نشینان رسالت ان سارے مارکوں میں شرکت کرتے تھے، مگر جناب بڑی محفوظ شرکت، سارے مارکوں میں شرکت کی، مگر انتہائی محفوظ شرکت، اتنی محفوظ کہ نہ کوئی زخم کھایا نہ لگایا، صاف ستھرے جاتے تھے، صاف ستھرے واپس آ جاتے تھے۔ شاعر نے اسی لیے ان کے لیے کہا، لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا،
بدر کا دیکھا، رشد دیکھا، نام نہیں ملا، احد کو دیکھا، پہاڑوں پر نظر آئے، خندق کو دیکھا، خیبر کو دیکھا، ذات السلاسل کو دیکھا، حنین کو دیکھا، لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا، کھانے پینے کے سوا اور کوئی کام نہیں۔ تو یہ سارے معرکے ہیں پیغمبر اسلام کی زندگی میں۔ ان سارے معرکوں میں دین کی طرف سے 2 معصوم شرکت کرتے تھے، باقی سب غیر معصوم، ایک پیغمبر معصوم، ایک مولا معصوم، لیکن واحد معرکہ مباہدے کا بہت، جس میں کوئی غیر معصوم شامل ہی نہیں ہے، کوئی غیر معصوم شامل نہیں۔ نصارہ نجران سے گفتگو ہو رہی تھی، پیغمبر قرآن کی آیتیں پیش کر رہے تھے، وہ لوگ ضدی لوگ تھے، بات نہیں مان رہے تھے، تو قدرت نے کہا بحث نہیں ہوگی، مباہلہ ہوگا، مباہلہ ہوگا، یعنی دونوں مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ جھوٹوں پر لعنت۔ آیت سب کے سامنے ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے پیغمبر سے کہہ دیجئے اب آؤ اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاؤ، تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لاؤ، تم اپنے بچوں کو لاؤ، تم اپنے جان و دل کو لاؤ، ہم اپنے جان و دل کو لاؤ، پھر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں تاکہ وہ جھوٹوں پر لعنت کرے۔ پنجتن جا رہے ہیں جھوٹوں پر لعنت کے لیے، اگر جھوٹوں پر لعنت کرنا خلاف تہذیب ہوتا تو نہ اللہ کا رسول جاتا نہ پنجتن جاتے۔ گویا جھوٹوں پر لعنت ایسا عمل خیر ہے کہ جو معصومین انجام دے رہے ہیں۔ انداز بھی وہی تھا، جس انداز سے آیت نازل ہوئی اسی انداز سے پیغمبر نے قافلہ بنایا، آگے حسن و حسین کو رکھا، اپنے پیچھے شہزادی کونین کو رکھا، ان کے پیچھے مولا کائنات کو رکھا۔ اسی لیے مورخین نے لکھا ہے کہ جب شہزادی کونین میدان مباہلہ کے لیے چلی تو عصمت زہرا کی حفاظت آگے سے نبوت کر رہی تھی، پیچھے سے امامت کر رہی تھی، آگے سے نبوت کر رہی تھی، پیچھے سے امامت کر رہی تھی۔ یہ قافلہ چلا جا رہا ہے، یہ قافلہ چلا جا رہا ہے۔ غور کیجئے گا، بات لمبی نہیں کرنی ہے لیکن بات مکمل کرنی ہے۔ آیت میں جتنے رشتے بیان کیے گئے سب جمع، اب نانا سارے بیٹے، امت کے ہر فرد بیٹا ہے پیغمبر، پیغمبر خود ارشاد ہے انا وعلی ابوا حاضر، میں اور علی دونوں امت کے باپ ہیں، باپ ہیں تو سب بیٹے۔ تو بیٹوں کے لیے بھی جمع کا صیغہ، نساء لفظی ہے جمع کے لیے، عورتیں، انفس نفس کی جمع، جتنے لوگ جانو دل پیغمبر۔ آیت میں بیٹوں کے لیے بھی جمع کا صیغہ، خواتین کے لیے بھی جمع کا صیغہ، نفس کے لیے بھی جمع کا صیغہ، مگر بیٹوں کے جگہ 2 بیٹے رہ گئے، حسن حسین۔ عورتوں میں صرف شہزادی کونین خاتون جنت انسی ہورا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اور نفس انفس سارے جان، نفس کی جمع انفس ہے لیکن ایک جان مولا کائنات۔ تو الفاظ میں گنجائش تھی، جتنے لوگوں کو چاہتے لے جا سکتے۔ گھر میں خواتین کی بھی کمی نہیں تھی، گھر بھرا ہوا تھا خواتین سے، ایک سے ایک جرنیل خواتین بھی موجود تھی۔ تو بات کہنے میں آتی ہے الفاظ میں گنجائش تھی اور گھر میں بھی گنجائش تھی، مگر کردار میں گنجائش نہیں تھی۔ جانا ہے ان سچوں کو جن کی سچائی اتنی مقدس ہو، اتنی محترم ہو، اتنی عظیم ہو کہ وہ جھوٹوں پر لعنت کرنے کا حق رکھتے ہیں، جن کا ظاہر بھی سچا، جن کا باطن بھی سچا، جن کا عمل بھی سچا، جن کا قول بھی سچا، جن کے کردار بھی سچا، جن کی سیرت بھی سچی، پوری زندگی ان کی سچائی کا برقع نظر آئے، اور وہ صرف 5 نظر آئے: خاتم الانبیاء، مولا کائنات، خاتون جنت، امام حسن مجتبی، حسین غریب کربلا سلام اللہ علیہ۔ اور مبارک کے بعد کربلا آ جاتی ہے۔
مباہلے کے بعد سال کی عید ختم، محرم سامنے آ رہا ہے. اس محرم میں انشاءاللہ جتنا ہو سکے شہزادی کونین کو ان کے اولاد کا پرسہ دیں، جتنا ہو سکے. عجیب بات ہے، مباہلے کی ترتیب کیا ہے؟ 2 بچے، ایک جوان مرد، ایک خاتون اور ایک بزرگ. کربلا کی بھی ترتیب عجیب نظر آتی ہے. وہاں پیغمبر تھے ہادی برحق، یہاں حسین ہیں ہادی برحق. وہاں ایک جوان تھا علی، یہاں ایک جوان ہے عباس دلاور.